السلام علیکم رسپیکٹڈ ویورز، ہم اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ جو کہ ڈاکٹر سلیم اختر کی ہے اس کو پڑھ رہے تھے۔ تو آج ہم اس کا جو دوسرا باب ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس دوسرے باب کا جو عنوان ہے وہ ہے اردو ہے جس کا نام۔ تو سب سے پہلے میں اس کے عنوان پہ بات کرنا چاہوں گا۔ اردو ہے جس کا نام، یہ جو داغ کا شعر ہے اس سے لیا گیا ہے، اور داغ کا شعر یوں ہے: اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ تو یہ شعر داغ دہلوی کا ہے۔ تو داغ دہلوی کی اس شعر سے دوسرے باب کا جو عنوان ہے وہ ڈاکٹر سلیم اختر نے لیا ہے۔ اردو زبان کا قدیم نام کون سا ہے؟ جو اردو زبان کا قدیم نام ہے وہ کون سا ہے؟ اردو کا جو قدیم ترین نام ہے یہ ہندی یا ہندوی ہے۔ یہ PPSC کے امتحان میں دیگر بار یہ پوچھا جا چکا ہے، اور یہ بار بار کویسچن رپیٹ آتا ہے، تو اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ جو اردو زبان کا قدیم ترین نام ہے وہ ہندی یا ہندوی ہے۔ اردو کو ہندی یا ہندوی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے سب سے پہلے کہ دنیا بھر کے اندر جو زبانیں ہیں وہ علاقائی مناسبت سے بھی نام پاتی رہی ہیں۔ تو اردو نے چونکہ ہندوستان کے اندر فروغ پایا تھا، اس لیے اس کو ہندی یا ہندوی کہا جاتا ہے، یعنی اردو کو ہندی یا ہندوی ہندوستان کی مناسبت سے کہا جاتا ہے، علاقائی مناسبت سے کہا جاتا ہے۔ قدیم لغت نویسوں نے ہندوستان کی زبان کو کیا نام دیا ہے؟ ہندی یا ہندوی کا جو نام ہے وہ انہوں نے دیا ہے۔ ہندی نام کا تاریخی اور غالباً قدیم ترین حوالہ کس میں ملتا ہے؟ یہ تزک بابری میں ملتا ہے، جو کہ شہنشاہ بابر نے جو ہے وہ لکھی تھی۔ مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر کب فوت ہوئے؟ 1530 میں۔ مثنوی خواب و خیال کے خالق میر اثر کا خواجہ میر درد سے کیا رشتہ تھا؟ تو میر درد کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو میر درد ہیں یہ میر تقی میر کے ہم عصر شاعر ہیں، اور ان کا لگاؤ جو ہے وہ تصوف سے تھا۔ تو میر اثر، اور ایک اور بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب دلی کے حالات خراب ہوئے تھے تو یہ واحد شاعر تھا جس نے دلی کو نہیں چھوڑا تھا، دلی کے اندر ہی رہا تھا۔ تو میر اثر کا اس سے رشتہ یہ ہے کہ میر اثر جو ہے وہ خواجہ میر درد کے جو ہیں وہ بھائی ہیں۔ خواجہ میر اثر کی مثنوی کا شمار اچھی مثنویوں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے مثنوی کی ابتدا میں اپنی زبان کو کیا کہا ہے؟ انہوں نے بھی اپنی زبان کو ہندوی ہی کہا ہے۔ خواجہ میر اثر نے، جو کہ میر درد کے بھائی تھے، انہوں نے اپنی مثنوی خواب و خیال میں اپنی زبان کو جو ہے وہ ہندوی کہا ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ شاہ میرا جی شمس الاشاق کا سن وفات کیا ہے؟ 1496 ہے، اور ہجری کے حساب سے دیکھا جائے تو 902 ہجری ہے۔ عیسوی میں 1496 ہے اور ہجری میں 902 ہجری ہے۔ شاہ برہان الدین جانب کب فوت ہوئے؟ 1582 میں۔ شاہ برہان الدین جانب 1582 عیسوی میں فوت ہوئے تھے، اور ہجری میں جو سن بنتا ہے وہ 990 ہجری ہے۔ سید محمد جعفر المعروف جعفر زٹلی کی تاریخ پیدائش اور وفات بتائیے۔ سید محمد جعفر المعروف جعفر زٹلی کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اردو میں جو مزاحیہ شاعری کی روایت کی ابتدا ہے وہ جعفر زٹلی نے ہی کی ہے۔ تو ان کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ 1657 میں یہ پیدا ہوئے ہیں، اور 1713 میں یہ انہوں نے وفات پائی ہے۔ جعفر زٹلی 1657 میں پیدا ہوا ہے اور 1713 میں وفات پائی ہے۔ ابراہیم نامہ کس کی تصنیف ہے؟ عبد البیجاپوری کی یہ تصنیف ہے، اور انہوں نے یہ 1603 میں لکھی تھی۔ سبرس کس کی تصنیف ہے اور یہ کب لکھی گئی؟ سبرس ملا وجہی کی تصنیف ہے، اور یہ 1635 میں لکھی گئی ہے۔ یہ سوال بھی بہت عام ہے، یہ بھی دیگر بار
جو مقابلہ جاتی امتحانات ہوتے ہیں اس میں یہ پوچھا جا چکا ہے۔ دا مجلس کس کی کتاب ہے؟ دا مجلس کس کی کتاب ہے؟ یہ فضلی کی کتاب ہے اور یہ 1723 میں لکھی ہے۔ ابراہیم نامہ، سبرس اور دا مجلس میں اردو کا کیا نام درج ہے؟ یعنی ابراہیم نامہ، سبرس اور دا مجلس میں اردو زبان کو کیا نام دیا گیا ہے؟ تو وہ ہندی یا ہندوی ہے۔ شاہ عبد القادر نے ترجمہ کلام پاک کام کیا 1791 میں اور ہجری کے حساب سے 1205 ہجری بنتا ہے۔ شاہ عبد القادر نے ترجمہ کلام پاک کس زبان میں کیا ہے؟ ہندی میں کیا ہے۔ یہ سوال بھی بہت عام ہے، یہ بھی پیپر میں آ چکا ہے۔ اردو قدیم کس کی کتاب ہے؟ یہ شمس اللہ قادری کی کتاب ہے۔ شمس اللہ قادری، اردو قدیم جو ہے یہ شمس اللہ قادری نے لکھی ہے اور اس کا حوالہ ڈاکٹر سلیم اختر جو ہے وہ اس باب میں دوسرے باب کے حصے میں لے کے آئے ہیں، اور اس کتاب کی مدد سے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو اردو کا قدیم ترین نام ہے وہ ہندی یا ہندوی تھا، کیونکہ شمس اللہ قادری نے اس کتاب کے اندر جو اردو زبان کے ابتدائی نام تھے ان کے حوالے سے کافی مستند جو معلومات ہیں وہ فراہم کی ہیں۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ یہ سلسلہ تھوڑا سا طویل ہے، لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں گے، اور میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ اچھے طریقے سے اور آسان لفظوں میں جو ہے یہ مواد آپ تک جو ہے وہ پہنچایا جائے۔ شمس اللہ قادری کے بقول کس نے دکن کے دربار کی زبان کو پہلی بار اردو قرار دیا؟ شمس اللہ قادری نے اردو قدیم میں یہ بتایا ہے کہ ابراہیم عادل شاہ نے پہلی بار جو دکن کے دربار کی زبان ہے اس کو اردو قرار دیا ہے، اردو زبان جو ہے اس کو رائج کیا ہے۔ قدیم دور میں ناگری خط میں لکھی جانے والی عوامی بولیاں کس بنیاد پر بھاکھا کہلاتی تھیں؟ تو برج بھاشا کی بنیاد پر جو ہے وہ بھاکھا کہلاتی تھیں، اور یہ بولیاں ناگری رسم الخط میں رائج تھیں اور برج بھاشا کی بنیاد پر ان کو بھاکھا کہا جاتا ہے۔ ابتدا میں ہندوی کس خط میں لکھی جاتی تھی؟ نسخ میں لکھی جاتی تھی۔ ہندوی کا جو خط ہے ابتدا میں وہ نسخ تھا، اور ہندوی سے مراد اردو کی ابتدائی صورت ہے، وہ زبان کی ابتدائی سطح ہے۔ کس نے ہندوی یا اردو کے خط نستعلیق کو رواج دیا؟ شاہ جہاں نے۔ نستعلیق حروف کا ٹائپ کس نے ایجاد کیا؟ تو نستعلیق حروف کا ٹائپ جو ہے وہ ولکنز نے 1678 میں ایجاد کیا۔ خط اور خطاطی کی مختصر تاریخ، یہ بہت اچھی کتاب ہے اردو کے ابتدائی جو خط ہے اس کی معلومات کے حوالے سے، تو یہ ظفر علی راجہ کی کتاب ہے، اور ڈاکٹر سلیم اختر نے باقاعدہ یہ بتایا ہے کہ اس حوالے سے اگر مطالعہ کرنا ہو تو اس کتاب کا مطالعہ جو ہے وہ کر لینا چاہیے۔ فارسی میں ریختہ کے کیا معنی ہیں؟ فارسی میں ریختہ کے معنی ہیں بنانا، ایجاد کرنا، اختراع کرنا، سانچے میں ڈھالنا، موضوع کرنا، یعنی شعر کہنا۔ فارسی میں ریختہ کے معنی ہیں بنانا، ایجاد کرنا، اختراع کرنا، سانچے میں ڈھالنا، موضوع کرنا۔ ہندوستانی موسیقی میں ریختہ کی اصطلاح سے کیا مراد ہے؟ ہندوستانی موسیقی میں ریختہ کی اصطلاح سے مراد یہ ہے کہ ہندی راگوں اور فارسی کو ملا کر ہندوستانی موسیقی میں جو اختراع عالم وجود میں آئی تو اس کو ریختہ کہا جاتا ہے۔ یعنی ہندی راگوں کو اور فارسی کو ملا کر ہندوستان کی موسیقی کے اندر جو نئی صورت پیدا ہوئی اس کو جو ہے ہم ریختہ کہہ سکتے ہیں۔ اردو کو ریختہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اچھا، اس حوالے سے بھی یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ریختہ کے بنیادی معنی ہے گری پڑی چیز، پریشان چیز۔ تو چونکہ اردو نے مختلف زبانوں اور بولیوں کے امتزاج سے وجود پایا ہے، اس میں مختلف چیزیں ہیں، مختلف زبانوں کے اثرات ہیں، اس لیے اس کو استعارتاً ریختہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، دیکھتے ہیں
مختلف زبانوں نے اسے ریختہ کیا، جیسے دیوار کو اینٹ، مٹی، چونا، سفیدی وغیرہ پختہ کرتے ہیں، یا یہ کہ ریختہ کے معنی ہیں گری پڑی اشیاء، چیز، چونکہ اس میں الفاظ پریشان جمع ہیں۔ اردو زبان کے متعلق یہ کس نے کہا ہے؟ تو محمد حسین آزاد نے کہا ہے، اور یہ ڈاکٹر سلیم اختر نے اس کا حوالہ جو ہے وہ آب حیات سے لیا ہے۔ محمد حسین آزاد نے آب حیات میں یہ کہا ہے، جس کے میں پہلے بات کر چکا ہوں، اس کا اس نے حوالہ دیا ہے۔ محمد حسین آزاد نے ریختہ کے کیا معنی بتائے ہیں؟ محمد حسین آزاد نے ریختہ کے معنی گری پڑی چیز، پریشان چیز کے بتائے ہیں۔ کس مغل حکمران کے عہد میں لفظ ریختہ زبان کے لیے مستعمل ہوا؟ شہنشاہ اکبر کے عہد میں جو لفظ ریختہ ہے وہ زبان کے طور پر استعمال ہونے لگا تھا۔ شہنشاہ اکبر کی وفات کب ہوئی؟ 1605 میں۔ حافظ محمود شیرانی کے بقول ریختہ کی اصطلاح کس نے ایجاد کی؟ امیر خسرو نے۔ امیر خسرو باسیت ہندی شاعر، کس کی تصنیف ہے؟ صفدر کی۔ کس شاعر کے عہد تک ریختہ کا لفظ شاعری کے لیے مقبول ہو چکا تھا؟ میر تقی میر۔ حالانکہ سراج اورنگ آبادی اور ولی دکنی سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور میر تقی میر تک جو ہے شاعری کے لیے لفظ جو ہے وہ ریختہ مستعمل تھا۔ نکات الشراء کس کا تذکرہ ہے؟ میر تقی میر کا یہ تذکرہ ہے۔ پریشان نہ ہوئیے گا، یہ تھوڑی سی اس کے اندر طویل ہیں، لیکن اس لیے میں نے پورا چیپٹر نہیں بنایا، باب کا آدھا حصہ جو ہے وہ کیا ہے، آدھا حصہ اگلی ویڈیو میں جو ہے وہ پیش کروں گا۔ میر تقی میر نے اپنے تذکرے نکات الشراء میں ریختہ کی کتنی قسمیں بتائی ہیں؟ تو میر تقی میر نے نکات الشراء کے اندر ریختہ کی 2 قسمیں بتائی ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ ایک مصرع فارسی کا اور دوسرا ہندی کا، اور دوسری قسم یہ ہے کہ آدھا مصرع فارسی کا اور آدھا ہندی کا۔ سودا نے ریختہ کو کس معنی میں برتا ہے؟ پختگی کے معنی میں سودا نے ریختہ کو برتا ہے۔ ریختہ کس کو کہتے ہیں؟ گچ کاری کو بھی ریختہ کہا جاتا ہے۔ مصحفی کے عہد تک شاعری کے لیے کون سے الفاظ مستعمل تھے؟ ہندوی اور ریختہ۔ مصحفی کے عہد تک جو شاعری کے لیے الفاظ مستعمل تھے وہ تھے ہندوی اور ریختہ۔ امیر خسرو کو ضمیر کن فقاں کس نے کہا ہے؟ تو یہ علامہ اقبال نے جو ہے امیر خسرو کے بارے میں ایک شعر کے اندر یہ کہا ہے۔ امیر خسرو کا نام کیا تھا جو والدین نے رکھا تھا؟ ابو الحسن خسرو۔ امیر خسرو کے والد کا کیا نام تھا؟ امیر سیف الدین۔ امیر خسرو کب پیدا ہوئے تھے؟ 1253 میں یو پی ضلع یو پی، ہندوستان کا جو ضلع یو پی ہے اس وقت متحدہ ہندوستان کا ضلع جو یو پی تھا اس میں پیدا ہوئے تھے۔ امیر خسرو نے کون سے راگ ایجاد کیے؟ خیال ایمن، قول، ترانہ وغیرہ۔ راگوں کے علاوہ ستار اور طبلہ بھی جو ہے وہ امیر خسرو کی ایجاد ہے۔ امیر خسرو کو کن زبانوں پر عبور حاصل تھا؟ امیر خسرو کو ہندی کے علاوہ عربی، فارسی اور سنسکرت پر بھی عبور حاصل تھا، اور اس کے ساتھ وہ دیگر مقامی بولیوں پر بھی عبور رکھتے تھے۔ امیر خسرو کس کے مرید خاص تھے؟ یہ سوال بہت عام ہے، یہ بھی کئی بار امتحان میں پوچھا جا چکا ہے۔ یہ نظام الدین اولیاء کے مرید تھے، اور ان کو اپنے مرشد کے دربار میں ایک بڑا مرتبہ اور رتبہ حاصل تھا۔ امیر خسرو کب فوت ہوئے؟ 18 شوال 735 ہجری اور 1325 عیسوی میں یہ فوت ہوئے تھے۔ اپنے مرشد کے غم میں یہ نڈھال ہوئے تھے۔ ان کے مرشد صاحب جو ہے وہ پہلے وفات پائی تھی، اور ان کے غم میں یہ 1325 میں جو ہے وفات پا گئے۔ امیر خسرو نسل کے اعتبار سے کون تھے؟ تو امیر خسرو نسل کے اعتبار سے جو ہے وہ ترک تھے۔ امیر خسرو دہلوی کس کی تالیف ہے؟ ممتاز حسین کی ہے۔ امیر خسرو دہلوی کس کی تصنیف ہے؟ ممتاز حسین کی ہے۔ امیر خسرو کس کی ہے؟ واجد علی مرزا کی ہے۔ ڈاکٹر سلیم اختر نے امیر خسرو کی زندگی میں کن 4 تشکیلی عناصر کی نشاندہی کی ہے؟ تو دربار ہے، شاعری ہے، موسیقی ہے اور تصوف ہے۔
ان چار بلکہ ڈاکٹر سلیم اختر نے تو یہاں تک کہا ہے کہ یہ چار عناصر ہوں تو امیر خسرو بنتا ہے، اور وہ کون سے عناصر ہیں؟ دربار ہے، شاعری ہے، موسیقی ہے اور تصوف ہے۔ امیر خسرو کا ہندوی کلام مانوسکھا برلن، امیر خسرو کا ہندوی کلام مانوسکھا برلن کس نے تالیف کیا ہے یا ترتیب دیا ہے یا تدوین کیا ہے؟ ڈاکٹر گوپی چاند نارنگ نے۔ امیر خسرو کو امیر کا خطاب کس نے دیا؟ جلال الدین خلجی نے دیا تھا۔ حافظ محمود شیرانی کے مطابق امیر خسرو کی کتنی تصانیف ہیں؟ حافظ محمود شیرانی کے مطابق امیر خسرو کی کتنی تصانیف ہیں؟ حافظ محمود شیرانی نے 99 بتائی ہیں، 99، لیکن بعض محققین کہتے ہیں کہ اس کی 100 سے اوپر تصانیف ہیں، لیکن اس وقت جو دستیاب ہیں وہ صرف 28 ہیں۔ امیر خسرو نے جن بادشاہوں کا عہد دیکھا ان کے نام بتائیے۔ ناصر الدین محمود، غیاث الدین بلبن، معز الدین، جلال الدین خلجی، علاء الدین خلجی، غیاث الدین تغلق اور محمد تغلق۔ غرۃ الکمال کس کا دیوان ہے؟ یہ امیر خسرو کا دیوان ہے۔ امیر خسرو نے اپنے دیوان غرۃ الکمال کے دیباچے میں اپنے شاعری کے متعلق کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے غرۃ الکمال کے علاوہ عربی، فارسی اور ہندی میں الگ الگ ایک ایک دیوان جو ہے وہ مرتب کیا تھا۔ امیر خسرو نے عربی، فارسی اور ہندی میں ایک ایک دیوان مرتب کیا تھا۔ اب کون سا دیوان جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے؟ تو یہ ہندی کا جو دیوان ہے وہ اب ان کا جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے۔ خالق باری کس کی تصنیف ہے؟ جو خالق باری ہے یہ امیر خسرو کی تصنیف ہے، اور حافظ محمود شیرانی جو ہے وہ اس سے اختلاف کرتے ہیں، اور وہ اس مثنوی کو جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ضیاء الدین خسرو کی ہے۔ پنجاب میں اردو کس کی کتاب ہے؟ حافظ محمود شیرانی کی یہ کتاب ہے، اور یہ پہلی بار 1928 میں شائع ہوئی تھی۔ اس سوال سے ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے جو کہ امتحان میں ایک بار پوچھا بھی گیا تھا، تو وہ سوال یہ ہے کہ حافظ محمود شیرانی کی کتاب پنجاب میں اردو، نصیر الدین ہاشمی کی کتاب دکن میں اردو کے کتنا عرصہ بعد شائع ہوئی؟ تو 5 سال، کیونکہ دکن میں اردو جو ہے نصیر ہاشمی کی کتاب یہ 1923 میں شائع ہوئی تھی، اور پنجاب میں اردو 1928 میں شائع ہوئی ہے۔ معیار کس ادارے کا رسالہ ہے؟ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد۔ قادر نامہ کس کی تصنیف ہے؟ قادر نامہ جو ہے یہ غالب کی تصنیف ہے، اور اس حوالے سے یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے جو خالق باری ہے جس کا خالق امیر خسرو کو بتایا جاتا ہے، وہ اردو کی پہلی نصابی کتاب تھی۔ تو جو اس کے بعد اس طرح کی جو کتابیں تھیں نصابی اردو کی، ان کا سلسلہ جاری رہا، اور جو قادر نامہ ہے یہ اسی سلسلے کی ایک جو ہے وہ کڑی ہے۔ امیر خسرو سے کتنے دیوان منسوب ہیں؟ 5۔ قرآن الصادین کس کی مثنوی ہے؟ یہ امیر خسرو کی مثنوی ہے، اور قرآن الصادین سے مراد ہے جہاں پہ 2 ستارے ملتے ہیں یا جہاں پہ 2 اچھی شخصیات وغیرہ کا ملتی ہیں، اس کو بولتے ہیں۔ امیر خسرو اپنی مثنوی ناسپیر اور قرآن الصادین میں کن چیزوں کا ذکر کیا ہے؟ ان دونوں مثنویوں میں انہوں نے دہلی، وہاں کے کلچر، ہندوؤں کے حسن و جمال اور ہندوستان کے پھلوں خصوصاً آم اور پرندوں، طوطا، کوا اور پان کی تعریف کی ہے۔ مجموعہ نغز کس کا تذکرہ ہے؟ مجموعہ نغز جو ہے یہ قدرت اللہ قاسم کا تذکرہ ہے۔ ذیحال، مسکین، مکن، تغافل کس کی غزل ہے؟ یہ امیر خسرو کی غزل ہے، اور یہ ریختہ کی بہترین مثال ہے۔ حافظ محمود شیرانی نے مجموعہ نغز مرتب کر کے کب شائع کیا؟ 1933 میں۔ ہندی گیت کی روایت میں اظہار عشق کس کی طرف سے کیا گیا؟ تو ہندی گیت کی روایت میں اظہار عشق جو ہے وہ ہمیشہ عورت کی طرف سے کیا گیا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو غزل ہے وہ مرد کی طرف سے یعنی عاشق کی طرف سے اظہار محبت ہے، اور جو گیت ہے اس میں جو اظہار محبت ہے وہ عورت کی طرف سے ہے یعنی محبوب کی طرف سے ہے۔ مقصد نکات کس کا تذکرہ ہے؟ کیم چاند پوری کا یہ تذکرہ ہے۔
تاریخ ادب اردو کس نے لکھی؟ یہ ڈاکٹر جمیل جالبی نے لکھی ہے اور اس کی 4 جلدیں ہیں۔ امیر خسرو نے اپنی زبان کو کیا کہا ہے؟ انہوں نے ہندی یا ہندوی اپنی زبان کو کہا ہے۔ اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو امیر خسرو ہے انہوں نے ریختہ کی اصطلاح تو ایجاد کی ہے، لیکن انہوں نے اپنی زبان کو ریختہ نہیں کہا بلکہ ہندی یا ہندوی کہا ہے۔ یہاں پہ اکثر جو امیدوار ہیں وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ امیر خسرو نے ریختہ کی اصطلاح ایجاد کی تھی تو لہذا انہوں نے اپنی زبان کو بھی ریختہ کہا ہے، لیکن نہیں، انہوں نے اپنی زبان کو ہندی یا ہندوی کہا ہے۔ کس نے پہلی مرتبہ اپنے شاگردوں کے لیے ریختہ کو متروک قرار دیا؟ ناسخ نے۔ حالانکہ غالب تک جو ہے ریختہ کا لفظ جو ہے شاعری میں استعمال ہوتا رہا، شاعری کے طور پر استعمال ہوتا رہا، لیکن غالب تک اس کا رواج بہت کم ہو گیا تھا، لیکن ناسخ نے باقاعدہ طور پر اس کو شاگردوں کے لیے جو ہے وہ متروک قرار دے دیا۔ اردو کس زبان کا لفظ ہے؟ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے۔ لفظ اردو کے کیا معنی ہیں؟ لشکر یا چھاؤنی۔ ہندوستان میں سب سے پہلے کس شہنشاہ نے لفظ اردو اپنی تسک میں استعمال کیا؟ شہنشاہ بابر نے اپنی تسک میں استعمال کیا۔ مقدمہ تاریخ زبان اردو کس کی کتاب ہے؟ ڈاکٹر مسعود حسین خان کی ایک کتاب ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ تھوڑی سی ویڈیو طویل ہے لیکن اس کو ضرور دیکھیں، اور میں یہ پورے اطمینان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ جو ہے اس کا دوسرا باب پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور یہ اس باب کا نصف اول ہے، تو جو نصف آخر ہے وہ میری اگلی ویڈیو میں آئے گا، اس تک انتظار کیجیے۔ بہت شکریہ۔